أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ اور اے آدم علیہ السلام رہو، انتا آپ بھی، وزوجکا اور آپ کی بیوی بھی، الجنتا جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا بس تم دونوں جہاں سے چاہو اس میں سے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اور ہرگز اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ چنانچہ ان دونوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا تاکہ ان دونوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا ان کی شرمگاہوں کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھیں، مَا وُورِيَ عَنْهُمَا تاکہ ظاہر ہو جائے، مَا وُورِيَ عَنْهُمَا وہ جگہیں جو چھپائی گئی تھیں، مِنْ سَوْآتِهِمَا ان کی شرمگاہوں سے، یعنی ایک دوسرے کی شرمگاہیں ان پر سے ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو جائیں، جنت کا لباس اتر جائے۔ وقال اور کہنے لگا، مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ تمہارے پروردگار نے اس درخت سے کسی اور وجہ سے تمہیں نہیں روکا تھا، الا مگر صرف اس وجہ سے، ان تکونا ملکینی کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین یا تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ نہ رہو، یعنی ہمیشہ کی زندگی تاکہ تمہیں حاصل نہ ہو، صرف اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کا حکم دیا تھا۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں ان کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ بات پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک ڈھانچہ اور پتلا بنوایا، اور تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ دنیا سے، زمین سے، مختلف جگہوں سے مٹی اٹھا کر لائیں اور مختلف جگہوں سے پانی لے کر آئیں، اور اس کا پھر خمیر تیار ہوا۔ جیسے کہ مٹی مختلف جگہوں کی مختلف رنگت رکھتی ہے، اس طرح سے آج انسان جو ہیں ان کی رنگتیں مختلف ہیں۔ جیسے پانی کا ذائقہ اور تاثیر ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ الگ ہے، اسی طریقے سے انسان کا مزاج بھی ہر ایک سے مختلف ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ جو عرفات کا میدان ہے، اس کا ایک کونا جس کو محرہ یا محرۃ النعمان کہا جاتا ہے، یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا وہ جسد تیار کیا گیا، اور وہیں پر جو ہے حضرت اماں حوا جو ہیں وہ ان کو بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت میں پہنچا دیا اور فرمایا کہ اب تم اور تمہاری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ درخت کون سا تھا؟ مفسرین نے بہت سارے نام لکھے ہیں، لیکن گندم کے درخت پر تمام جمہور، تمام فقہاء کرام، تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ اب سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ گندم کا تو پودا ہوا کرتا ہے، درخت تو نہیں ہوتا، تو لکھا ہے مفسرین نے کہ جی جنت جو ہے اس میں گندم کے درخت بھی ہوں گے، لہٰذا کوئی اللہ کے لیے کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑنا یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، اس وجہ سے فرمایا کہ دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ چنانچہ اب شیطان چونکہ وہ تو ایک کھلا دشمن تھا، اس آدم ہی کی وجہ سے تو اسے اتنے اونچے مرتبے سے نکال دیا گیا، چنانچہ اب اس نے وسوسہ ڈالا، اور کیسے ڈالا اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں کہ وہ جنت میں گیا باہر سے، لہٰذا جیسے بھی وسوسہ اس نے ڈالا تو حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں، حضرت اماں حوا کے دل کے اندر یہ وسوسہ ڈالا، اور کیا کہنے لگا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے اس وجہ سے منع کیا تھا کہ تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ،
یا پھر تاکہ تم ہمیشہ ہمیشہ یہ جنت میں نہ رہو۔ تو لہٰذا اب تمہارے اندر پہلے قوت نہیں تھی کہ تم اس درخت کو کھا سکتے، اب تمہارے اندر وہ قوت آ چکی ہے، لہٰذا اب تم اسے کھا لو، اور تاکہ تم فرشتے بن جاؤ، یا پھر ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہو گے اور یہاں سے تمہیں نہیں نکالا جائے گا۔ اب یہ معاملہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں نہ رہا کہ فرشتے تو مجھ سے پہلے ہی کمتر ہیں، انہوں نے مجھے سجدہ کیا۔ بہرحال اللہ پاک کا ایک تکوینی نظام تھا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اس نے قسمیں اٹھائیں، اور قسمیں اٹھائیں کہ میری بات کا یقین کرو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اب جب قسمیں اٹھائیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا جو اللہ کی قسم، رب کی قسم اٹھا رہا ہے وہ جھوٹ تو نہیں بولے گا، تو اس بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات کو مان لیا۔ لیکن یہ درخت کیسا تھا؟ اس درخت کی خاصیت یہ تھی جو کھائے گا اس کے جسم پر جو کپڑے ہیں، جو جنت کا لباس تھا، وہ اتر جائے گا۔ چنانچہ ہوا ایسا ہی، لیبدی لہما، ظاہر ہو گئی ان کی، ما وری عنہما من سوآتہما، جو ان کے جسم پر کپڑے تھے، سطر پر جو کپڑے تھے وہ سطر پر کپڑے اتر گئے اور جسم جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، شرم گاہیں جو ہے وہ ظاہر ہو گئی، بہت پریشان ہوئے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے تک کے نیچے کا حصہ یہ سطر کہلاتا ہے، کسی اور کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ تو اس وقت میں جب کہ فوت ہو جائے اور نہ ہی زندہ ہے، اس وقت میں بھی اس جسم کو دیکھنے کی اجازت نہیں۔ جب غسل دیا جائے تب بھی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ سطر جو ہے وہ کسی کے سامنے، یا غسل دینے والا بھی اس کو نہ دیکھے، پورے پردے کے ساتھ غسل دیا جائے۔ ران جو ہے، ران گھٹنے کے اوپر کا جو حصہ ہے، یہ بھی سطر کے اندر شامل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جیسے زندہ کی ران سطر ہے ایسے ہی مردہ کی ران بھی سطر ہے۔ آج کل یہ بہت ساری گیمز ہوتی ہیں یا ویسے نکرے پہن کر پھرتے رہتے ہیں، یہ بدترین قسم کا گناہ ہے اور اعلانیہ گناہ ہے، اور انسان ایک تو خود گناہ کرتا ہے، دوسروں کو بھی گناہ کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ عورت جو ہے اس کا سوائے چہرے، ہاتھ اور پاؤں، ٹخنوں سے نیچے نیچے، اس کے علاوہ سارا جسم جو ہے وہ سطر کے اندر شامل ہے، اور یہ سطر تو وہ ہوتا ہے جو ہر ایک سے چھپانا ضروری ہوتا ہے، محرم سے، غیر محرم سے، اور پھر جہاں پر محرم کی بات آئے گی وہاں پر انسان چہرے کو کھول سکتا ہے، ہاتھوں کو عورت کھول سکتی ہے، پاؤں کو کھول سکتی ہے، لیکن جہاں پر غیر محرم کی بات آ جائے گی پھر چہرے کا چھپانا بھی لازم اور ضروری ہوگا، یہ اس کے اندر شامل ہے، اور یہ فرض کے درجے میں ہے، اور فرض کو چھوڑنے والا گناہ کبیرہ کرنے والا ہے، اور گناہ کبیرہ کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے اللہ پاک کبھی ایسا حکم نہیں دیتے جس پر انسان عمل نہ کر سکے، یقینی طور پر وہی حکم دیا جاتا ہے جو انسان عمل کر سکتا ہے جس چیز پر۔ ہم لوگوں کی فکر کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر پہلے نہیں کیا تو اب کیوں کر رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے خالق کا مجھ سے کیا تقاضا ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کے اندر انسان کا اطمینان، سکون بھی ہے، اور اسی کے اندر انسان کی کامیابی بھی ہے۔ دنیا میں یہ لوگ جن کی وجہ سے ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے، آخرت میں کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان کو یقینی طور پر اطمینان، سکون، زندگی کے اندر آسانی اسی صورت میں مل سکتی ہے جبکہ شریعت کے تابعداری اور فرما برداری کر رہا ہے۔ آج دنیا میں دو اعلانیہ طور پر گناہ ہوتے ہیں، ایک گناہ مردوں کی طرف سے اور ایک گناہ خواتین کی طرف سے۔ مردوں کی طرف سے یہ ہے کہ داڑھی نہیں رکھی جاتی، حالانکہ واجب ہے، سنت نہیں ہے، صرف واجب ہے، اور عورتوں کے لیے کیا ہے کہ پردے کا کرنا، یہ بے پردگی کی جاتی ہے، حالانکہ یہ فرض کے درجے میں ہے۔ اور قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی، اتنا بہترین اور خیر کا زمانہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس وقت حکم دیا جا رہا ہے اور ازواج مطہرات صحابیات چہرے کا پردہ بھی کر رہی ہیں۔ باقاعدہ جو ہے 22ویں پارے میں ذکر کیا ہے، اور باقاعدہ روایات ہیں کہ وہ کیسے پردہ کرتی تھیں، کتنا حصہ آنکھ کا کھولتی تھیں جہاں سے وہ جو ہے وہ راستہ دیکھ سکیں۔ بہرحال بات کرنے کے انداز تک جو ہے وہ کہا گیا، بات کرے تو غیر محرم سے کیسے کرنا ہے، چلے تو کہا گیا کہ چلے تو راستے کے ایک طرف چلے،
اور پھر بامر مجبوری باہر نکلنا ہے، اس صورت میں احکامات دیے تو کس طرح سے رہنا ہے، کتنا وقت باہر رہنا ہے، ساری چیزیں یہ ایسی تھوڑی حکم دی گئی ہیں، اور یقینی طور پر یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک عزت، مرتبہ اور مقام دیا گیا ہے۔ دنیا کے اندر عمارتیں، بلڈنگیں بہت ساری ہیں، لیکن سب سے عظمت والی جو جگہ ہے خانہ کعبہ، اس کو غلاف عطا فرمایا۔ دنیا کے اندر کتابیں بہت ساری ہیں، لیکن سب سے عظمت کتاب قرآن کریم کو غلاف عطا فرمایا۔ دنیا کے اندر عورتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن سب سے عظیم اس امت محمدیہ کی جو بہن بیٹیاں ہیں اور جو عظیم خواتین ہیں مسلمان، ان کو پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس طرح سے اس نے وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا بھئی تمہارے رب نے اسی لیے روکا تھا کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، کہیں ہمیشہ ہمیشہ اس میں نہ رہو، تو یہ باتیں اس نے کی۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے کیا کہا، اس نے سامنے ان کے قسمیں اٹھائیں اور کہا کہ میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، بس یہ قسمیں اٹھائیں تو آدم علیہ السلام جو ہیں وہ انہوں نے قسموں پر یقین کر لیا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس طرح ان دونوں کو دھوکہ دے کر نیچے اتار دیا گیا۔ فَدَلَّاهُمَا، ان دونوں کو نیچے اتار دیا گیا، بغرور، دھوکے کی وجہ سے وہ دھوکے میں آ گئے۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، چنانچہ جیسے ہی انہوں نے اس درخت کو چکھا، بدت لہما، ظاہر ہو گئی ان دونوں کے سامنے، سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہیں، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور اب جو ہے وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور ان کے رب نے ان کو پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا، کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ، اور تمہیں کہا نہیں تھا کہ بے شک یہ جو شیطان ہے، لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، تمہارا بہت بڑا کھلا دشمن ہے، یہ کبھی تمہاری خیر خواہی برداشت نہیں کر سکتا۔ بس اس بات کا اللہ کی طرف سے کہنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، ایک وقت گزرا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے میں آتا ہے کچھ کلمات آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، اور وہ کلمات کیا تھے جو یہاں پر آئے، اور کیا کہا آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے، قالا، دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنے ہی اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ کی ذات اگر آپ نے ہم دونوں کو معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم نامراد خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ آدمیت تھی، ایک شیطان تھا، گناہ کیا، سرکشی پر اتر آیا، تکبر پر اتر آیا، معافی نہیں مانگی۔ ایک آدمیت ہے، ایک انسانیت ہے، ایک اللہ کا ہونے والا انسان ہے کہ اس سے جب گناہ ہو گیا، یہ نہیں کہا جی وجہ یہ تھی مجھے بھول ہو گئی، میں ایسا نہیں چاہتا تھا فلاں، کوئی تعویل نہیں، بس یا اللہ گناہ ہو گیا، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ کو یہی ادا تو پسند ہے، چاہے ان 100 سال کا گنہگار ہو، 100 سال کا کافر کیوں نہ ہو، سچی پکی توبہ کر لے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اگر توبہ سچی پکی کرے اللہ نامہ اعمال تک سے مٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے ان دونوں کی توبہ اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لی، اور اللہ پاک نے معاف فرما دیا۔ ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، انسان کو چاہیے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مان کر اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اب جب کپڑے ان کے اتر گئے، اب بڑے پریشان، احادیث میں آتا ہے اب جنت کے اندر پریشان، جس درخت کی طرف جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی پتا مل جائے اپنے جسم کو چھپا لیں، وہ ٹہنیاں وہاں سے اوپر ہو جاتی ہیں، بڑی پریشانی کا عالم۔ آخرکار اللہ پاک کا ایک نظام تھا، انجیر کا جو درخت ہے اس نے پھر پتے حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کو دیے اور جسم کو چھپانے لگے۔ پھر اللہ پاک سے توبہ بھی کی، اللہ پاک نے معاف فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سچی پکی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔